دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ کل کی کلاس میں ہم نے قرآن پاک کا مطلب، قرآن کی تعریف اور قرآن کی فضیلت، قرآن کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، تلاوت کا جو ثواب ہے، اس کو پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا آغاز، حرکت کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش، اس کو پڑھا، جزم یا ساکن کسے کہتے ہیں، اس کو کل ہم نے پڑھا۔ آج کی کلاس میں بھی ہم سب سے پہلے علوم قرآن میں سے کچھ حصہ، یعنی قرآن میں سے، اس کی تعریف میں سے، اور اس کے بعد پھر تجوید میں سے، اور پھر فہم میں سے، یعنی ہمارے اس کلاس کے 3 حصے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ ایک حصہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، ایک حصہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، اور ایک ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کا، یعنی ایک ہے اس کی ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے بات، ایک ہے تجوید کے حوالے سے بات، اور ایک ہے علم قرآن کے حوالے سے بات۔ تو قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے، یہ وحی کے ذریعے پہنچا ہے، اور وحی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا، یا اللہ کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف بھیجے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی جو ہے، اس کی مختلف اقسام بھی ہیں اور اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ اقسام کے اندر وحی جلی بھی ہوتی ہے اور وحی خفی بھی ہوتی ہے۔ وحی جلی جو ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، واضح وحی ہے جو اللہ کا واضح پیغام ہے، اور وحی خفی سے مراد ایسی وحی جو خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، وہ چاہے خواب کے ذریعے ہو، چاہے دل میں کوئی بات ڈالنے کے ذریعے ہو۔ ایک وحی وہ ہے جو فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور وہ وحی ہے۔ اور ایک وحی وہ ہے کہ جو ہوتا فرشتہ ہے لیکن انسانی شکل میں ہے، یعنی ایک ہے جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے، اور ایک ہے انسانی شکل میں آئے۔ اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال رہا ہے، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، وہ اپنے رسولوں میں جس سے چاہتا ہے، کبھی تو پردے کے پیچھے سے کلام کر لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ کلام کر لیتا ہے، کبھی کوئی فرشتہ بھیج کر کلام کر لیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کسی پر وحی نازل فرما دے۔ وحی کا لفظ صرف اور صرف نبیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم عام روٹین میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس پر تو وحی آئی ہے، یا میرے پہ تو وحی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کشف ہو سکتا ہے، الہام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کشف اور الہام، اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی خاص ٹرم ہے، یہ بھی خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں چیزیں، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، خواب جو ہے یہ آ سکتے ہیں کہ خواب کے ذریعے کوئی بات آ گئی، یا جس طرح ہم کہتے ہیں میری چھٹی حص مجھے کہہ رہی تھی، تو اس طرح سے بعض اوقات ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے، اس کو ہم وحی کا نام نہیں دیں گے۔ ہاں، اس کو ہم نیک بندے سے اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کو کشف کہہ سکتے ہیں، یا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں حقیقت سے پردہ اٹھ گیا، یا پتہ چل گیا، یہ چیز، یا کرامت کے طور پر۔ لیکن وحی کا لفظ نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے، یہ وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ سب سے پہلی وحی یہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جس وقت 40 سال کی تھی، اس وقت غار حرا میں آپ علیہ السلام عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر نازل ہوتی ہے، اور اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات ہیں سورۃ العلق، سورہ اقرا کی،
جو ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر نازل ہوتی ہیں، اور وحی کا اثر اتنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر، قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارکہ میں اس پورے قرآن کو محفوظ رکھا۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ تو پہلی وحی یہ سورۃ العلق کی 5 آیات ہے، آخری وحی یہ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے تیسری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا بھی آتا ہے، اور بعد نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ آخری صورتوں میں سے ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی۔ تو قرآن شریف کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو جب آپ قرآن شریف کو پڑھ رہے ہوں تو آپ اس بات کو محسوس کریں کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس میں لطف بھی بڑھتا ہے اور بندے کے اندر ایک خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے اور ادب و احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ کوئی اور قصے، کہانی، ڈائجسٹ اور اس طرح کی کتابیں ہیں تو اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے رائٹر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار یہ رائٹر بڑا کمال کا ہے اور اس رائٹر کی تحریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر رائٹر کون ہے؟ خود اللہ رب العزت جل شانہ ہے۔ یہاں پر لکھنے والا وہ ہے، بیان کرنے والا وہ ہے، پہنچانے والا وہ ہے، یہ باتیں اس کی ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، اور کئی بزرگان دین اور صلحاء یہ فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ اپنے رب سے باتیں کرو تو نماز پڑھ لو، اور جب تم چاہو تمہارا رب تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ لو۔ تو قرآن شریف کی تلاوت اس بنا پر، اس سوچ کے ساتھ کرنا کہ یہ میرے رب کی باتیں ہیں، اب ان رب کی باتوں کو سمجھنا، ان رب کی باتوں کو سیکھنا، رب کی باتوں کو پڑھنا، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور ہماری اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس درس کے ذریعے اور اپنے فہم و تفہیم کے ذریعے ہم اس مقام تک پہنچ سکیں کہ ایک تو ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے، پھر ہمیں صحیح پڑھنا آ جائے، اور پھر ہمیں سمجھنا آ جائے۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات یہ پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ، اس کے فضائل اور اس کا تعارف بھی ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کل ہم نے چند چیزیں ذکر کی تھی، ایک تو لمبا کرنے کے حوالے سے تھا اور دوسرا موٹا پڑھنے کے حوالے سے تھا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں طا کو موٹا کریں گے اور را کو موٹا کریں گے۔ آگے جو بسم اللہ آ رہا ہے تسمیہ، اس میں را کو موٹا کریں گے، اور اللہ کے لام کو لمبا کریں گے، اور حیم کے حا کو لمبا کریں گے، اور میم کو اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تجوید کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ آپ کو ان ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا آ جائے۔ جس بندے کو ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا آ جائے گا نا، آپ سمجھ جائیں کہ اس کو تجوید آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں قریب الصوت حروف۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے مدرسے کا نام ہے صوت القرآن، قرآن کی آواز، تو صوت کہتے ہیں آواز کو۔ قریب الصوت یعنی جن کی آوازیں قریب قریب ہیں، ملتی جلتی ہیں، تو حروف قریب الصوت
یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے، پوائنٹ ہے یہ اس میں علم التجوید کے اندر، کہ حروف قریب الصوت میں فرق کرنا اور ان کے اندر لحاظ رکھنا کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ان میں سے کچھ حروف آ رہے ہیں۔ ایک تو ہا آیا، ہا کیا ہے یہ؟ اس کو عام طور پر ادائیگی اس کی مشکل ہوتی ہے، اور یوں سمجھ لیں تکلف کرنا پڑتا ہے، بالخصوص جو بگنر ہے، سٹارٹ کرنے والا ہے، اس کے لیے جب تک وہ تکلف نہیں کرے گا، اس کو مشقت سے نکالے گا نہیں، تب تک نہیں آئے گا۔ ہاں، جس طرح ہم کوئی ہوا کی گولی کھاتے ہیں، کوئی ہوسٹ وغیرہ، اس کے بعد ہم سانس لیں باہر کو، تو وہ جو ایک ٹھنڈی آہ ہمارے اندر سے نکلتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہاں، یہ ہے ہاں۔ تو یہ جب بھی یہ آئے گا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس میں آپ کے سینے سے آواز نہیں آئے گی، آپ کے گلے سے آواز آئے گی۔ ہاں، نررحیم، نررحیم، الرحمن۔ تو اگر الرحمن پڑھ دیا تو وہ ہا موٹا ہو جائے گا، یہ قریب الصوت ہے، کیونکہ ایک ہے ہا اور ایک ہے ہا۔ ہا جو ہے یہ سینے سے آواز آتی ہے، یہ موٹی آواز ہوگی۔ تو یہ جب بھی ہا اور ہا آئے گا، اس میں آپ نے یہ فرق رکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو فرق رکھنے والے حروف ہیں، جن میں سے ایک ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم ہو، ہر حالت میں، یا دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں ہوں، ہر حالت میں اس میں فرق اسی طرح رکھیں گے۔ یعنی ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، اح اح اح۔ تو اس طریقے سے اس کی ہا کی آواز زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیشیں ہوں، ہا کی آواز اسی طرح سے رہے گی۔ نوٹ کر لیا آپ نے؟ تو ہا کی آواز جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی۔ اب جب ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز کا پہلا لفظ کیا ہے اس کا جی؟ اب اس میں ہا نکالنے کی کوشش کیجئے۔ الحمد، اگر آپ نے اس کو الحمد پڑھ دیا، ہا دو چشمی، موٹی ہا، اس کا معنی بدل جائے گا، اور اس کا معنی بدل جانے کو ہم کہتے ہیں لحن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لحن، غلطی۔ قرآن کی اندر پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن کہا جاتا ہے، اور لحن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لحن جلی اور ایک ہوتا ہے لحن خفی۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ لحن، اور ایک ہوتا ہے لحن۔ لحن جلی سے مراد ہوتا ہے واضح غلطی، بڑی غلطی، کہ جس سے معنی بگڑ جائے، اور یہ حرام ہے۔ لحن جلی یہ سخت گناہ ہے۔ لحن جلی کرنا، یوں سمجھ لیں کسی زبر کو زیر پڑھ دینا، زیر کو پیش پڑھ دینا، تو زبر زیر پیش کی جو غلطی ہے کسی لفظ کی، وہ لحن جلی ہے۔ اسی طریقے سے کسی حرف کو بدل دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جس طرح ابھی ہم نے مثال ذکر کی ہے کہ الحمد باریک ہا ہے، تو اگر آپ نے باریک ہا کی جگہ موٹی ہا پڑھ دی، دو چشمی ہا پڑھ دی، تو اس سے معنی بگڑ جائے گا، تو یہ لحن ہے۔ جس طرح سبحان ربی اور رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اب اگر کسی کو نے اس کو عظیم پڑھ دیا، عظیم جو عام طور پر لوگ کر جاتے ہیں، تو یہ زے کے ساتھ ہو جائے گا، اور عزم کرنا، ارادہ کرنا، تو عظیم اس کو نہیں پڑھا جائے گا، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی محنت کر کے اس کو سیکھنے کا کام ہے، کہ تاکہ حرف دوسرے حرف سے نہ بدل جائے۔ زبر زیر پیش کی غلطیاں عام طور پر لوگ نہیں کرتے، بہت کم ہے کہ جس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہو وہ غلطی کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی یا سادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو وہ لوگ یہ حرف کو حرف سے بدلنے والی غلطی کر جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن خفی سے مراد ہوتا ہے ہلکی غلطی، اور ایسی غلطی کہ جس میں ادائیگی کے حروف کے وقت صفات کا لحاظ نہ رکھا جائے، کہ کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے،
کس کو لمبا کرنا تھا کس کو نہیں کرنا تھا، حرف کو اس طریقے سے صحیح ادا نہ کرنا، یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ ہلکی غلطی اس کو مکروہ کہا گیا ہے، جائز یہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اس سے بڑا گناہ اور بڑی غلطی وہ لحن جلی ہے، جس سے بچنے کا نام تجوید ہے۔ لحن جلی اور لحن خفی، ان دونوں غلطیوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی پہلی آیت کو پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، میم کے آگے یا ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے، حروف مدہ 3 ہے، واو الف اور یا، اور ان کو لمبا کرتے ہیں، واو الف اور یا جس حرف کے ساتھ آئیں گے اس حرف کو لمبا کریں گے۔ الف کے پیچھے والا حرف لمبا ہوگا، واو کے پیچھے والا حرف لمبا ہوگا، یا کے پیچھے والا حرف لمبا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے عالمین، یا سے پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ میم، تو میم کو لمبا کریں گے، مین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے پہلے ذکر کر لیا تھا، موٹے حروف میں سے ایک حرف ہے، کون سا؟ را۔ را پر زبر ہو یا را سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ را پر زبر ہو یا پیش ہو، زیر ہو تو پھر موٹا نہیں پڑھتے۔ را کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں، جس طرح من شرری، تو یہاں پہ شرری نہیں کریں گے، من شرری، را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن اگر را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو پھر اس کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آپ بتائیں بیٹا یہ میم کو لمبا کیوں کریں گے؟ میم کو مالکی کے میم کو کھڑی زبر ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ اور یہ یوں سمجھ لیں کہ کھڑی حرکات اس کا نام ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ جس حرف پر بھی آ جائیں تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے، ایک الف سے 2 الف تک۔ مالکی یوم الدین، یوم الدین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم نے کل مالک یوم الدین تک اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، اور قیامت روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم اس کا اگلی آیت کا ترجمہ سیکھیں گے۔ ایا کا مطلب ہوتا ہے خاص، ایا کا مطلب خاص، اور کا مطلب ہوتا ہے تجھ یا تیرا۔ کا مطلب، یہ کا جو ہے یہ مخاطب کی ضمیروں میں سے ایک ضمیر ہے، اور کا مطلب تجھ، تیرا، آپ، یوں، اور یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس لفظ کا مخاطب کون ہے۔ تو مخاطب کے لیے یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یا تجھ یا تیرا۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، تو میں یہ کتاب کا لفظ اس کو عربی میں کتاب ہی کہیں گے، اب اس کے آخر میں میں نے کا لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کتابو کا۔ کیا بن گیا؟ کتابو کا، تو بن گیا تیری کتاب۔ کیا بن گیا؟ اب یہ قلم ہے، اور قلم کے آخر میں نے لگا دیا کا، تو کیا بن گیا؟ قلمو کا۔ کیا بن گیا؟ تو مطلب کیا بن گیا؟ تیرا قلم۔ مسجدو کا، ربو کا، نبیو کا، رسولو کا، جماعتو کا،
تو اس طرح سے آپ ایک اسم لے لیں، کوئی بھی ایک نام لے لیں اور اس نام کے آخر میں کا لگا دیں گے تو یہ مخاطب کی ضمیر کے ساتھ یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا جو اپنا معنی پورے کا پورا دینے والا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا بن گیا؟ ایاکا، خاص تیری، خاص تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی کی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی یہی آتا ہے، یا نبی سلام علیکا، علی کا مطلب پر، علیکا آپ پر، تجھ پر سلام ہو۔ اسی طرح سے التحیات میں بھی آپ دیکھیں، السلام علیکا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر ہم نے یہاں ترجمہ کیا آپ کا، ورنہ تجھ پر سلام ہو۔ تو قرآن شریف میں بہت سارے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جس کے آخر میں کا آتا ہے، تو اگر آپ کو اس کا ترجمہ آ گیا، یاد ہو گیا کہ کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا آپ نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ تجھ، تیرا، آپ، ٹھیک ہے۔ ایاکا، خاص تیری ہی، نعبدو، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو، نعبدو، نون زبر نہ آیا ہے اس کے شروع میں، اور ویسے لفظ ہوتا ہے عبادت، تو عبادت سے پہلے نون آ گیا اور ہم نے اس کو فعل میں جب کنورٹ کیا، فعل مضارع کے اندر، تو اس کا جمع متکلم کا صیغہ بناتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نون زبر نہ جب شروع میں کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو وہ ترجمہ دے گا ہم کا۔ کیا ترجمہ دے گا وہ؟ ہم۔ کیا مطلب ہوگا نا کا؟ ہم۔ نا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم۔ اب دیکھیے گا، سماعت، سننا، نسمعو، ہم سنتے ہیں، نسمعو، نسمعو، نظر، دیکھنا، ننظرو، ننظرو، کتابت، لکھنا، نکتبو، نکتبو۔ اچھا جی، اب آپ میں سے کوئی یہ عربی بنائے گا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، قرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اب نون لگا کر کوئی لفظ بنائیے، نقرأ، جی شاباش، نقرأ، کیا بن گیا؟ اب کوئی ایک اس کا ترجمہ کر دے، نقرأ، ہم پڑھتے ہیں، نقرأ، درس، درس ہی ہوتا ہے، ندرسو، ہم درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی لفظ ہے، مشکل نہیں ہے، یہ نہایت آسان بات ہے کہ شروع میں نہ لگا دیں تو مطلب کیا ہو گیا؟ ہم۔ شروع میں نہ لگا دیا تو مطلب کیا ہو گیا؟ ہم۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ چار علامات ہیں مضارع کی، ان میں سے ایک علامت میں نے آپ کو آج بتائی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کل میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں ایک ڈائری، ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ساری چیزیں بعض اوقات یاد نہیں رہتی۔ عرب لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا تھا اور ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بعد میں انہوں نے لکھنا شروع کیا یہ ساری چیزیں، یا وہ برکت کے حصول کے لیے لکھا کرتے تھے یا یاد کرنے کے لیے لکھا کرتے تھے، ویسے وہ لکھنے والے نہیں تھے، تو ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کا حافظہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، تو جیسے جیسی چیزیں آتی جائیں، کیونکہ اس میں میں نے آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، اس میں ہم قرآن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم تجوید کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم گرامر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، صرف قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، تو اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو آپ جب چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس وہ سیو ہوتا جائے گا۔ ویسے وہ کتاب آ رہی ہے ہماری چند دنوں کے بعد انشاءاللہ، اس میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس میں ذکر کر دی گئی ہیں، تو یہ انشاءاللہ جمعے تک وہ کتاب آ رہی ہے، تو اس کے اندر یہ ساری گرامر بھی ہے اور یہ فہم قرآن بھی، تجوید القرآن بھی، ساری چیزیں اس میں مینشن ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو لیکن پھر بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ ممکن ہے کہ کوئی وہ کتاب نہ لے سکے تو آپ جو ہے وہ اس کو لکھ لیں، ابھی سے لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس پوائنٹس بنے ہوں گے۔ میرے پاس ابھی تک زمانہ طالب علمی کی وہ ساری لکھی ہوئی رجسٹر، وہ ڈائریاں، وہ سب کچھ ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس ڈائری موجود ہوتی ہے، میں اپنی ہر بات کو، ہر بیان کو لکھتا ہوں پھر کرتا ہوں. تو یہ لکھنے کے بڑے فائدے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی کی اس میں کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو قلم کا بڑا کردار ہے پڑھنے پڑھانے میں. تو قلم اور پھر لوح و قلم، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. تو وہ جو لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے، تو لکھنا تو پھر اللہ کی سنت ہو گئی نا، اللہ کا طریقہ ہو گیا جس پر آپ عمل کریں گے. تو آپ کوشش کریں ڈائری رکھیں، ایک نوٹ بک رکھیں، اس پہ آپ چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے بعد میں آسانی ہو اور آپ اس کا تکرار کر سکیں. تو نعبدو کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، ہم خاص، و ایاک، اس کا کریے ترجمہ، اور خاص تیری ہی، تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. یا کل میں نے آپ کو جمع کی علامات کچھ بتائی تھی، یا نون، یا نون اور واو نون، یا نون اور واو نون، تین جمع ہے، علامات ہیں جمع کی، یا نون، واو نون اور واو الف. واو الف، واو الف کل نہیں تھی بتائی، آج بتا رہا ہوں. جس طرح آج میں نے مضارع کی 4 علامات میں سے ایک علامت بتائی ہے، تو ڈیلی تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہاضمہ صحیح رہے، ہاضمہ خراب نہ ہو جائے. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا آپ کریں تاکہ آپ کو یاد بھی ہوں چیزیں. تو جمع کی 3 علامات ہیں، واو نون، یا نون اور واو الف. واو الف کیا ہے؟ واو الف، واو نون. تو یہاں پر یا نون کل بھی آیا تھا عالمین، تو جمع کا مطلب بن رہا تھا. یہاں پر بھی آ گیا نستعین، تو یہاں پر بھی یا نون آ گیا، مطلب ہم چاہتے ہیں، ہم نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مانگتے ہیں، جی مانگتے بھی اس کا ٹھیک ہے، استعانت سے ہے یہ، اور استعانت کا مطلب مدد مانگنا، مدد چاہنا. تو چونکہ یہ سین جس کے ساتھ آ جاتا ہے نا، یہ باب استفعال، اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے طلب ماخذ، کسی شے کو طلب کرنا، چاہنا. تو کوئی بھی لفظ ایسا، کوئی بھی فعل ایسا جس کے شروع میں سین آ رہا ہو، تو اس کے اندر چاہت کی طلب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نستعین، ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں. استعانت، عون، اصل لفظ، اصل اس کا جو مادہ ہے وہ عون ہے، عین واو نون. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، حدیث ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ بندے کی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد. یہ عون کا لفظ اس میں آیا، اور عون مدد، اسی عون سے یہ نستعین بنا ہوا ہے. یعنی یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، کسی بھی روٹ ورڈ دیکھیں اس کا اصل بنیادی لفظ اور جڑ، تو اس سے آپ کو آگے کئی لفظ بنتے ہوئے وہ ملتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ہماری نستعین اور نعبدو پر، کہ اس میں یہ کیوں ہے کہ ہم مدد چاہتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں. ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، میں مدد چاہتا ہوں. تو یہاں پر میں عبادت کرتا یا میں مدد چاہتا نہیں کہا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے نے پڑھنا ہے اس کو، اور وہ اکیلا ہی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہاں پر جمع کا لفظ استعمال فرمایا، اور ہمیں جمع کا لفظ ہی سکھایا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو، یہ کان سن نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یہ ہاتھ پکڑ نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یہ پاؤں چل نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یہ زبان بول نہیں سکتی، کوئی تلفظ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو یہ سارے اعضاء جب اکٹھے ہو گئے تو کہا نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں.
اور صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میرا دل ہے جو عبادت کرتا ہے، نہیں، یہ آنکھیں بھی یا اللہ تیری عبادت کرتی ہیں، یہ ہاتھ بھی تیری عبادت کرتے ہیں، یہ زبان بھی تیری عبادت کرتی ہے، یہ پورا وجود تیری عبادت، یا اللہ ہم سارے تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ ہیں نا، تو پھر بندہ کہتا ہے نعبدو، یا اللہ میں اکیلا نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میں اکیلا نہیں، نستعین، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس لیے نعبدو اور نستعین کا لفظ آیا۔ آگے دیکھیے جی، اہدینا الصراط المستقیم۔ اچھا جی، اس میں اس آیت کے اندر 3 حروف ایسے آ رہے ہیں، ایک چوتھا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ویسے 4 آ رہے ہیں، تو 3 حروف اور ایڈ ہو رہے ہیں جو موٹے حروف میں آتے ہیں، مستعلیہ میں۔ تو ایک ہے صاد، کون سا ہے؟ ایک ہے طا، اور ایک ہے قاف، 2 نقطے والا قاف۔ کون کون سے؟ صاد، طا اور قاف۔ یہ میں نے پہلے دن نہیں بتائے تھے، اسی طریقے سے کہ جیسے جیسے آگے آتے جائیں گے تو آپ کو سکھاتے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، اور آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم اس کے اندر یہ حروف موٹے آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کون کون سے حرف ہیں جو اس میں موٹے آ رہے ہیں جی؟ صاد، صاد آ رہا ہے، طا آ رہی ہے، اور قاف آ رہا ہے، 2 نقطے والا قاف۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، صاد کس میں سے ہے؟ تو صاد میں اور سین میں فرق کریں گے۔ یہ اب فرق والے حروف بھی آ گئے اسی کے ضمن میں۔ جب صاد کو آپ نے موٹا پڑھ لیا تو اب اس کو سین نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اگر آپ نے اس کو سین پڑھا تو معنی بگڑ جائے گا، لحن جلی ہو جائے گا۔ اب آگے کیا ہے؟ طا، تو طا میں اور تا میں فرق رکھنا ہے، اس کو تا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ نے تا پڑھ دیا تو معنی بگڑ جائے گا، تو یہ غلطی ہو جائے گی، تو اس کو طا ہی رکھنا ہے۔ اگلا حرف کیا ہے؟ قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ تو قاف کو آپ نے کاف نہیں پڑھنا، جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے، یا عربی میں جو بغیر ڈنڈے کے کاف ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے کا پڑھنا ہے۔ کا کیا ہے؟ کا، پڑھیے، کا 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 قو کا قو کا قو۔ فرق آ گیا؟ واضح فرق ہے اس میں۔ کا، قو، کی، قی، کی، قی، کی، قی، مستقیم، مستقیم۔ فرق آ گیا جی؟ تو یہ اس طرح سے فرق کرنا ہے۔ اسی طرح تو، 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 تا، تا، تو، تا، تو، تا، تو، صراط، صراط، صو، 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 سا، سا، یہ سین ہے، سا، سا، صو، سی، 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 صوی، صوی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ فرق محسوس ہوا؟ تو صاد کو بھی آپ نے موٹا کیا، را کو بھی موٹا کیا، را کو ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے حروف مستعلیہ موٹے حروف میں، اور طا کو موٹا کیا اور قاف کو موٹا کیا۔ تو موٹے حروف کتنے آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ کون کون سے؟ را پڑھا، صاد، قاف اور طا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اگلی یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہدی، تو ہدایت دے، تو راہ دکھا، نہ ہم سب کو، نہ شروع میں آتا ہے بغیر الف کے، مطلب ہوتا ہے ہم، اور نون زبر الف نہ اینڈ پہ آتا ہے تو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمارا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتاب، کتاب کے آخر میں نون الف نہ لگا دیں تو کتابو،
کتابو مطلب کیا ہو گیا؟ ہماری کتاب. کیا مطلب ہو گیا؟ کیا مطلب ہو گیا؟ قلم ہے تو قلم کے آخر میں نا لگا دیا تو کیا بن گیا؟ قلم نا. قلم ہمارا قلم. مسجدنا ربنا نبینا جماعتنا رسولنا ابونا ہمارا ابو. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اخونا ہمارا بھائی. ٹھیک. اس میں عربی نہیں ہے. اس کے اندر اہدی لفظ جو ہے نا یہ فعل امر کا صیغہ ہے. فعل امر کا. اور فعل امر کے صیغے کے اندر ضمیر مستتر موجود ہے. چھپی ہوئی ضمیر ہے انتا. اس کی وجہ سے یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کہ ہمیں راہ دکھا. اگر آپ تو کا ترجمہ نہیں بھی کرتے, آپ یہ کہہ دیتے ہمیں رستہ دکھا, تو یہ بھی کافی ہے. لیکن وہ رستہ کون دکھائے؟ تو اس لیے کہا تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ اس کے اندر وہ لفظ نظر نہیں آتا, پڑھنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کاتبہ اس نے لکھا, اب اس جو ہے وہ یہاں کسی کا ترجمہ نہیں, اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو چھپی ہوئی, اس لیے بن گیا ہوا کہ وہ ہے کہ جس نے یہ کیا ہے, یا اس نے ہے جس نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آگے یہ گرامر کی اگلا پوائنٹ ہے کہ اس میں یہ کچھ ضمیریں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. تو اہدینا تو ہمیں دکھا, الصراط المستقیم کون سا رستہ؟ صراط کسے کہتے ہیں؟ رستے کو. صراط رستہ, اور مستقیم سیدھا استقامت والا. استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جانا, اسی پہ رہنا. مستقیم اسی پہ ہی رہنا, اسی پہ ہی رہنا, آگے پیچھے نہ ہونا, اس کو کہتے ہیں استقامت. تو صراط المستقیم یعنی ایسا رستہ کہ جس کے اوپر میں رہوں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں کہیں. یا اللہ ایسا ہمیں سیدھا رستہ دکھا. صراط الذین صراط الذین الذین نہیں پڑھنا, والذین انعمت. یہ جو انعمت ہے نا اس کی تا کے اوپر زبر پڑیں گے. اگر کسی نے جان بوجھ کر پیش پڑھ دی تو وہ کفر میں چلا جائے گا. یعنی بعض غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں, کیونکہ انعمت کا مطلب تو نے انعام کیا, تو ورنہ بن جائے گا میں نے انعام کیا. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط اس میں صاد را اور طا یہ تین موٹے حروف آئے, اور را کے بعد الف مدہ آیا, اس لیے اس کو لمبا کیا. صراط الذین, یہ ذال ہے. کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے زا سیٹی کے ساتھ سختی سے, زا کیا ہوتا ہے؟ زا. اور ایک ہوتا ہے ذا. ذا یہ زبان کی نوک اگلے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے کنارے پہ لگے گی. ذا ذا ذا. آپ پڑھیے. ٹھیک ہے آپ پڑھیے. ذا. ایک منٹ جی. نہیں, زبان کو تھوڑا سا باہر رکھ کے اگلے دانتوں کی نوک پہ رکھ. ذا سختی سے نہیں, انتہائی نرمی سے. ذا ذا. یہ دیکھیں یہ زبان ہے اور زبان کو رکھنا ہے یہاں پہ. رکھیں پہلے زبان کو اگلے دانتوں پہ رکھ کے پھر پڑھنا ہے ذا ذا. یہ تھوڑا سا اس طرح سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں محنت کرنی پڑتی ہے, بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے چونکہ غلطی سے بچنا ہے, سیکھنا ہے,
اس لیے پریکٹس بھی کرنی پڑے گی. تو ر کیا ہے؟ ر ر ر زبان باہر نکالیں گے اگلے دانتوں کی نوک تو پھر یہ آئے گا ر ر. جی اچھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوپر دعا آئی تھی کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، آگے وہ سیدھے رستے کی وضاحت آ رہی ہے. ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے آمین. اس آیت کی یہ جو صراط الذین ہے، اس کی وضاحت کل ہم یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے، اس کی تجوید بھی، اس کا ترجمہ بھی اور اس کے نکات بھی انشاءاللہ عز و جل. چونکہ ہمارا وقت ہوتا ہے کلاس کا آدھے گھنٹے کا، تو یہ وقت مقرر پورا ہوا، تو انشاءاللہ آگے سے ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. جو چیزیں اس کلاس میں پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، انہیں بار بار دہرایا کریں، پریکٹس کیا کریں، ذہن میں رکھا کریں، لکھا کریں، اور اس کے مطابق اگلے قرآن شریف میں سے جہاں سے بھی آپ حصے کی تلاوت کرنا چاہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کریں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی بہتری آئے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، اس قرآن کلاس میں سب کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو قرآن سے محبت کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، یا الہ العالمین انہیں اس قرآن کو ان کے لیے ذریعہ شفاعت بنا، ذریعہ نجات بنا. سب کے حافظے میں، سب کے سینوں میں انشراح صدر نصیب فرما. یا الہ العالمین علم کے نور سے سینوں کو منور فرما. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.